قرآن پر اپلائی ضرور کر سکتی ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں خوبصورتی اور اللہ کی محبت بڑھتی جائے. تباب کا لفظ جو فرعون کے لیے آیا، فرعون نے اپنے آپ کو سلولی کیسے ڈسٹروائے کیا. فرعون کا آپ معاملہ دیکھیں، وہ جس بچے سے ڈر رہا تھا اسی بچے کو اللہ کی پلاننگ کے حساب سے اسی بندے کے گھر کے سامنے پہنچا دیا گیا، اور اس نے اپنی سلولی ڈسٹرکشن کا معاملہ کیسے کیا. دا ڈیسیژن ہی ٹک کہ وہ اس بچے کو اپنے گھر میں پلنے کے لیے جو ہے وہ الاؤ کر دے گا. پھر کٹ اٹ شارٹ، موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرڈر ہو گیا، غلطی سے قتل خطا ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں مدین سے تو آلدو ان کے خلاف فرعون کے دربار میں چارج شیٹ تھی، مگر اس نے ان کو پھر اپنے درباریوں اس کے ساتھ مل کر مرڈر نہیں کروایا، خود اپنی تباہی کیسے بلائی. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس کے محل میں آ کے شکست دی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو معجزات دیے تھے. اور فرعون نے اپنی تباہی کیسے بلائی کہ اس نے خود ہی پبلک سرمن کی دعوت دے دی کہ سب جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، میں اس موسیٰ کا مقابلہ کراؤں گا. اس نے خود موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کے جو معجزات تھے وہ دکھانے کے لیے بیٹل گراؤنڈ پرووائڈ کر دی. تو سلولی خود کو تباہی کی طرف لے کے گیا، اور جس چیز کو وہ کانسٹنٹلی اپنی فتح سمجھ رہا تھا، جادوگروں نے اسی بیٹل فیلڈ کے اندر اسلام قبول کر لیا. تو یہ سارا سٹیج تھا جو فرعون اپنے ہاتھوں سے خود ہی سیٹ کر رہا تھا. دس از دا پروسیس آف تباب. اللہ کسی انسان کو تباب کے لیے پیدا نہیں کرتا. جسٹ کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. انسان کی چوائسز، انسان کے ڈیسیشنز اور انسان کی زندگی میں اس کی اپنی خواہشات کی طرف انکلینیشن اس کو تباب کی طرف لے کر جاتا ہے. جب وہ اپنی خواہشات کو ویلیو کرتا ہے اور اپنے رب کی بات کو بیک برنر پر ڈال دیتا ہے. دس از دی پرابلم. اللہ نے کسی انسان کو تباب کے لیے پیدا نہیں کیا. فرعون ہو یا ابو لہب ہو، ان کا اپنا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے یہ اس تباب کا، اس ڈسٹرکشن کا، اس سلو ڈیتھ کا، اس سلو ڈسٹرکشن کا شکار ہوئے. تو یہ کیفیت ہے جس کو یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے. اب تباب فرعون کے لیے آیا اور تبت ابو لہب کے لیے آیا. آپ اس کو اگر اور ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو آپ میں سے جن کو عربی زبان پڑھنے آتی ہے، ابو بکر محمد الطیب باقلانی کی کتاب میں آپ کو اعجاز القرآن ان کی کتاب کا نام ہے، الباقلانی کی، اور اس میں انہوں نے اس تباب کو اور فردر ڈسکس کیا ہے کہ قرآن میں یہ اور کتنے فارمیٹ پر آیا ہے. موونگ فارورڈ with next word of this ayah with the next explanation. تبت ٹوٹ گئے. سو یہ مونس کا فعل ہے، فعل ماضی ہے کیونکہ بد دعا کے لیے ہے اس لیے فعل ماضی ہے. فیوچر کے لیے گارنٹی شو کر رہا ہے اس لیے فعل ماضی ہے. اللہ کی طرف سے قرض ہے. تبت ٹوٹ گئے. کیا ٹوٹ گئے؟ یدا دونوں ہاتھ. آپ میں سے جن کو عربی گرامر آتی ہے، دیٹ واز ایکچولی یدانی. یہاں سے ایک نون ڈراپ ہو گیا ہے بیکاز یہ ایک مرکب ناقص بن رہا ہے. سو یدا کا ترجمہ ہوگا دونوں ہاتھ، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. Now I will give you 4 meanings from the بلاغہ کہ یہاں پر یدا دونوں ہاتھ کیوں مینشن کیا گیا ہے. اسپیسیفکلی ابو لہب کی شخصیت میں آیت میں ہاتھوں کو کیوں مینشن کیا گیا کہ دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے. سو یدا از اباؤٹ دونوں ہاتھ، جس کو عربی میں ڈیول مثنیٰ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اس کا نون ڈراپ ہے. میننگ نمبر 1 جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ اللہ نے دونوں ہاتھوں کی بات کیوں کی ہے. ایک فرسٹ مفہوم جو اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ یدا کا لفظ، یدئی کا لفظ، یہ عربی زبان میں فیگوریٹیولی استعمال ہوتا ہے. فیگوریٹیولی یو کین سے با محاورہ استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں آپ بہت سے الفاظ با محاورہ بولتی ہیں. آپ کہتی ہیں میں آگ بگولا ہو گئی. فائن. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ آپ کو آگ لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اٹس این ایکسپریشن وچ یو آر شوئنگ دیٹ یو آر ان ایکسٹریم اینگر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک رائے یہ ہے کہ یدا کا لفظ یا یدئی کا لفظ جو قرآن میں آتا ہے اٹس اے فیگوریٹو اسپیچ. یہ با محاورہ بولا جاتا ہے، اور اس میں جب بھی اس کو مینشن کیا جاتا ہے انسان کے ساتھ تو اس مراد ہوتی ہے نفسہ، یعنی انسان پورے کا پورا اس سے مراد ہوتی ہے.
انسان اپنے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں نفسہ، پورے انسان کے لیے ہی یہ دونوں ہاتھ بولے جاتے ہیں، یعنی بین یدئی کہا جاتا ہے قرآن میں تمہارے سامنے، تو وہ آپ ہی کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ کے ہاتھوں کے سامنے، آپ کے دو ہاتھ. اگر میں آپ سے، اب ظاہری بات ہے میں آپ کے سامنے نہیں اس وقت بیٹھی ہوئی، بٹ اف آئی ول سے کہ آپ اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اسٹریچ کریں، just keeping in mind that nobody is sitting next to your sofa or next to your seat or next to your chair. اگر آپ اپنے اکیلی بیٹھی ہیں اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اسٹریچ کریں باہر کی طرف، تو اب آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کیا ہے؟ آپ کے دونوں ہاتھ اسٹریچڈ ہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کیا ہے، سو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آپ خود ہیں، نفسہ. تو اسی لیے ایک پہلا میننگ اس کا یدا کا لیا جاتا ہے ایز اے فیگوریٹو اسپیچ، کہ یدا جو ہے وہ نفسہ انسان کے لیے آتا ہے، اور انسان پورے کا پورا مراد ہے. یعنی اب یہ انسان جو بھی کام کرے گا، اللہ نے جب کہا تبت یدا، تو اس کا پہلا مفہوم کے حساب سے ترجمہ یا اس کا ایکسپلینیشن بنتا ہے کہ اب یہ انسان جو بھی کام کرے گا اس کے ہر کام میں تباہی ہے، اس کی ہر چوائس میں تباہی ہے. اس نے رسول اللہ کے مشن کو تباہ کرنے کی کوشش کی، تو اب اللہ کی طرف سے اس کا پورا نفس، اس کی پوری جان، اس کی پوری ایگزسٹنس ہی اب تباہی ہے، ڈسٹرکشن ہے. دس از میننگ نمبر 1. اور یاد رکھیے گا قیامت سے ریلیٹڈ آیات میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ جب قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا بما قدمت یداک، کہ آج تم کو وہی جزا دی جائے گی جو تم نے آگے بھیجا تھا. تو وہاں پر بھی یدا کا جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے کہ انسان نے جو کچھ عمل کیا، بیکاز انسان ہر عمل اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے دو ہاتھوں کے درمیان میں فیگوریٹولی ہم انسان ہوتے ہیں. تو ایک مفہوم تو یہ بنتا ہے ابو لہب کا ہر عمل ڈسٹرائیڈ ہے، ابو لہب کی ہر چوائس ڈسٹرائیڈ ہے، ابو لہب کی پوری زندگی، اس کی پوری ایگزسٹنس ہی اب ڈسٹرائیڈ ہے. میننگ نمبر 1. میننگ نمبر 2، عرب میں بہت کامن تھا کہ عرب یدا کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے ہاتھوں کا، اور اس میں اپنے رائٹ ہینڈ کو، سیدھے ہاتھ کو ویپن کہا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے، واریر تھے نا میجورٹی، تو کہتے تھے سیدھا ہاتھ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور جو الٹا ہاتھ ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. تو یہ دو ہاتھوں کا ایکسپریشن عربی زبان میں کلاسیکل عربک میں اس طرح بھی استعمال ہوتا تھا کہ ایک ہاتھ جو ہے اس ایک واریر کی طرح، اس کے ہاتھ میں جیسے ایک سیدھے ہاتھ میں تلوار ہے اور الٹے میں شیلڈ ہے. تو وہ کہتے تھے انسان کے ہاتھ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب اللہ نے کہا تبت یدا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس سے مراد کیا تھی؟ ایکسپلینیشن نمبر 2 ود دس مفہوم اسکالرز کہتے ہیں یعنی اب نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر حملہ کر سکے گا، اور نہ ہی ول بی ایبل ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، یعنی اس کا اوفینس بھی ختم اور ڈیفینس بھی ختم. یہ معنی دوسرے ایکسپلینیشن کے مطابق یدا میں ایمبیڈڈ ہیں کہ اب وہ ایک ایسا انسان ہے جس کا ڈیفینس اور اوفینس دونوں ختم ہو گئے. تیسرا مفہوم جو اسکالرز بیان کرتے ہیں ذکر الیدا سے، وہ کہتے ہیں جو آپ کو تعویلات میں ملتا ہے، اسکالرز لکھتے ہیں کہ عربی میں وہ کہتے ہیں تبت یداہ ایدینہ و دنیاہ اولاہ و عقباہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تبت یدا کہا تو دونوں ہاتھ کہنے سے معنی یہ تھا کہ اس کی دنیا، اس کا دین، جو کچھ وہ کر چکا اور جو کچھ وہ کرے گا، اس سب کا آؤٹ کم تباہی ہے. اس کے دین اور دنیا کا آؤٹ کم تباہی ہے. دس از دی تھرڈ ایکسپلینیشن. ایدینہ تبت یداہ، یعنی مراد کیا تھی یدا سے؟ ایدینہ و دنیاہ، انسان کا ایک ہاتھ اس کی دنیا اور انسان کا دوسرا ہاتھ اس کا دین ہوتا ہے. اس انسان کا حال یہ تھا کہ اس کے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ گئے، دنیا بھی تباہ ہوئی اور اس کا دین بھی تباہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی. The fourth and the last مفہوم of تبت یدا جو آپ کو کلاسیکل اسکالرز کی تفاسیر میں ملتی ہے، اور محمود زمخشری کی کتاب ہے الکشاف، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد یہ ہے والمعنی ہلاکت یداہ، کہ اس میں لٹرلی مراد یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں گے، یعنی اس کے دونوں ہاتھوں پر سب سے پہلے ڈیمیج آئے گا. اور محمود زمخشری نے یہ بات کیوں لکھی، تو وہ ایک جو ہے واقعہ مینشن کرتے ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں لِأَنَّهُ فِي مَا يُرْوِي أَخَذَ حِجْرًا لِيَرْمِيَ رسول اللہ.
وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا غصہ آیا تھا کہ اس نے ایک پتھر اٹھا کر رسول اللہ کی طرف مارنا چاہا تھا، اور یقیناً اللہ کے حبیب کی طرف پتھر اٹھا کر مارنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ تو اللہ نے اس بات کے اوپر اس کو کہا تبت یدا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ سو فرسٹ ایکسپلینیشن از فیگوریٹیولی، انسان کا پورا نفس اس کے دو ہاتھوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تبت یدا سے مراد پہلی ایکسپلینیشن میں یہ ہے کہ یہ جو بھی کرے گا، جو عمل کرے گا، وہ سب اس کو صرف اور صرف تباہی کی طرف دھکیلے گا۔ دوسرا ایکسپلینیشن آپ کو بتایا کہ ایک عرب جو تھے وہ واریر کے طور پر استعمال کرتے تھے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کو، رائٹ ہینڈ کو ایز اے ڈیفense اور لیفٹ ہینڈ کو ایز اے اوفینس۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب نہ اس کو کوئی بچا سکے گا اور نہ یہ اپنا مقابلہ کر سکے گا۔ دا تھرڈ مفہوم آپ کو بتایا اس کے اندر کہ اس کی دنیا اور اس کا دین، دونوں ہاتھوں سے مراد دین اور دنیا دونوں تباہ ہو گئے، سلولی ڈسٹروائے ہو گئے۔ اینڈ دا فورتھ مفہوم محمود زمخشری کی تفسیر سے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اٹھا کر مارنا چاہا تھا، تو انہی ہاتھوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ Now moving forward with the next word of this ayah, tabbat yada abi. The word abi, if you have Musaf in front of you or if you have the آیات in front of you، تو ابی کا لفظ وہی ہے جس کو آپ اکثر و بیشتر کبھی پڑھتی ہیں ابا، کبھی پڑھتی ہیں ابو، اور یہاں پر آیا ہے ابی۔ آپ لوگ اکثر خواتین جو ہیں وہ سوال کرتی رہتی ہیں کہ کبھی حدیث کے اس میں لکھا ہوتا ہے ابو بکر، کبھی لکھا ہوتا ہے ابی بکر، کبھی لکھا ہوتا ہے ابا بکر، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ سو دیز آر ڈفرینٹ اسٹیٹ آف دا ورڈ، لفظ ایک ہی ہے جس میں آپ جو ہے وہ ابو، ابی یا ابا کہیں، لیکن اس کے صرف اور صرف استعمال جملے میں کیسے ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کس وقت کیا استعمال ہوگا۔ فار دا عربک گرامر اسٹوڈنٹ دس ابی از ہیئر بیکاز اٹ از مضاف اینڈ مضاف الیہ، بیکاز یہ اس وقت مجرور ہے تو آپ کو اس وقت یہ ابی کی فارم میں مل رہا ہے۔ سو دس alien sentence in the French sentence for most of you is for the Arabic grammar student, so just relax، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہاں پر آیا ہے ابی لہبن، اگین آپ دیکھیں ابی لہبن پورے کا پورا یہاں پر آ گیا اس کا وہی کنیا جو کہ وہ جس نام سے پہچانا جاتا تھا، جس کنیت سے ابو لہب پہچانا جاتا تھا، اللہ نے اسی کنیت کو استعمال کیا۔ ابو لہب جو رسول اللہ کا چچا تھا، ابو لہب صرف اور صرف اپنے ایک ہینڈسم لک کی وجہ سے، اپنی ایک فیئر اور ریڈش کمپلیکشن کی وجہ سے اس کا یہ نام تھا، اس کی یہ ٹائٹل تھا، اس کی کنیت تھی، اس کی اولاد کے ساتھ یہ ریلیٹڈ نہیں تھا۔ سو بجائے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ریزن بتاؤں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نام سے یہاں مینشن کیا، جبکہ ہم یہ پچھلی کلاسز میں سیکھ آئے ہیں کہ عرب کلچر کے اندر یہ کنیت جو دی جاتی تھی یہ آنر ہوتا تھا، کمپلیمنٹ ہوتا تھا، تو اللہ نے اس کے کمپلیمنٹ کے طور پر اس کو آیت میں کیوں ایڈریس کیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کی ایسوسیشن اس کنیت کے ساتھ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس چیپٹر پر جاؤں، I am so much willing to give you a synopsis of the introduction of the uncles of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے میں 3 کیٹیگریز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی رکھ دوں، اس لیے کہ کل مجھے بتانی تھی لیکن ٹائم کم تھا تو میں مینشن نہیں کر سکی۔ ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو دیکھیں گی تو ان کی 3 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ دا نمبر 1 کیٹیگری آپ کو الحمدللہ ملتی ہے آپ کے وہ چچا، آپ کے وہ انکل جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں آپ حضرت حمزہ بن عبد المطلب دیکھتے ہیں جن کا ٹائٹل سید الشہداء بھی آتا ہے، اسد اللہ بھی ان کو کہا جاتا تھا، اسد الرسول اللہ بھی کہا جاتا تھا، بہت بہادر تھے، بیسٹ واریر، بہترین طریقے سے رسول اللہ سے محبت کرنے والے، نہ صرف آپ کے پیٹرنل انکل بلکہ آپ کے فاسٹر بردر بھی تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، تو بہترین طریقے سے اسلام قبول کرنے والے، بہادر، رسول اللہ سے محبت کرنے والے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری اسی کیٹیگری میں جو آپ کے چچا آتے ہیں وہ دوسرے چچا ہیں آپ کے العباس بن عبد المطلب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی رکھا،
اپنی قرابت داری کا احساس بھی کیا. آلدو بدر کے بعد اسلام لے کر آئے ہیں. بدر میں ابھی ہم آگے پڑھ لیں گے کہ بدر میں ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا ایک کافی گہرا تعلق تھا. تو یہ پہلی کیٹیگری ہے، آپ کے وہ چچا جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جو دل و جان سے آپ سے محبت کرتے تھے. دوسری کیٹیگری جو کہ اسکالرز مینشن کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انکلز میں، وہ جو آپ سے بہت محبت کرتے تھے، نو ڈاؤٹ ایٹ آل، آپ سے بہت محبت کرتے تھے مگر اسلام قبول نہیں کیا. ابو طالب بن عبد المطلب، حضرت ابو طالب. اللہ نے ان کا آلدو اسٹیٹس یوں کہا جا سکتا ہے کہ سرٹن انداز میں ضرور باقیوں سے الگ رکھا. یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابو طالب کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ تھوڑا سا الگ ضرور رکھا. آلدو ہم جانتے ہیں کہ جنرل کمانڈمنٹ فار دا مشرکین وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو اور مومنین کو ان کی دعائے مغفرت کے لیے روکا گیا ہے. یعنی اگر کسی نان مسلم کا انتقال ہوتا ہے اور وہ مشرک ہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں پڑھتے. ہاں اگر وہ زندہ ہے آپ اس کو ساری دعائیں دیں گی، آپ ہدایت کی دعا دیں گی، آپ بھلائی کی دعا دیں گی، آپ خیر کی دعا دیں گی، آپ برکت کی دعا دیں گی. جب تک کہ وہ حیات ہے آپ اس کو سب دعائیں دیں گی تاکہ اللہ اپنے کرم سے آپ کی کوئی دعا سن لے اور اس کو جو ہے وہ ہدایت مل جائے. لیکن جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو آپ اس کے گھر والوں کو ضرور دعا دیں گی اب بیکاز وہ زندہ ہیں، گھر والوں کو تسلی بھی دیں گی. لیکن اس مشرک کے لیے آپ اسپیسیفکلی دعائے مغفرت کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں پڑھیں گی، اور ہمیں اس کی گائیڈنس قرآن سے ہی ملتی ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، 113 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، سو دس از ناٹ دا فقہی ایشو، دس از ڈائریکٹلی فرام کلام اللہ. سورۃ توبہ کی آیت 113 میں اللہ نے فرمایا ہے وما کانا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جنرل اسٹیٹمنٹ، جنرل کمانڈمنٹ فار آل دا مشرکین. ٹھیک ہے، ابھی میں نے ابو طالب والا بات ایک سائڈ پہ رکھ دی ہے. وما کانا لنبی والذین آمنوا، نہ یہ اللہ کے نبی کے لیے ہے اور نہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایمان لائے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، چاہے وہ ان کے اپنے قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہوں، مگر اس کے بعد کہ ان مشرکین کے اوپر ان کی دنیا میں حقیقت اسلام کی کھل گئی تھی لیکن انہوں نے اسلام کو اڈاپٹ کرنا پسند نہیں کیا. لو انہم اصحاب الجحیم، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کا ٹھکانہ آخرت میں اللہ نے جنت کے علاوہ رکھا ہوا ہے. سو یہ دس از اے جنرل کمانڈمنٹ فار دا مشرکین. صحیح، ریسٹ آف دا جتنا آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے، کوئی نیک انسان ہے، بہت گڈ ڈیڈز کیے ہیں، بہت فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں، بہت سوشل ایکٹیوسٹ تھا، بہت ہیومینیٹیرین کازز میں انوالو تھا. وی ہیو دا آیا ان فرنٹ آف اس. Now rest of the معاملات what Allah will do with them, just leave it on Allah and on them. It's not our case to be advocate or it's not our case to be worried about. اللہ پر چھوڑ دیں ان کا معاملہ، اللہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بہترین کرے گا. جہاں تک ابو طالب کی بات ہے، آپ کے چچا ابو طالب جو کہ سیکنڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جو نو ڈاؤٹ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت جینوئن تھے، نو ڈاؤٹ آپ سے بہت محبت کرتے تھے. دا اونلی ریزن کہ یہ اس کیٹیگری میں ہیں کہ یہ کلمہ نہیں پڑھ سکے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لیکن اگر آپ ان کے باقی معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، آپ کا خیال رکھا. جب آپ کے والد نہیں رہے، آپ کی والدہ نہیں رہیں، دادا نہیں رہے، حضرت ابو طالب نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور صرف ٹینجیبل چیزوں میں ذمہ داری نہیں لی تھی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے یتیم کو پرووائڈ کر دینا. ہو سکتا ہے آپ کسی یتیم کو جانتے ہیں جس کو آپ منتھلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اماؤنٹ بھجوا دیتے ہیں. ایک یہ ہے، ایک ہے اس یتیم کے پاس بیٹھنا تاکہ اس کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو.
سو ابو طالب نے صرف کہا جاتا ہے کہ ٹینجیبل چیزوں میں چھت کپڑا کھانا پرووائڈ کرنے میں رسول اللہ کو مدد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں موجود ہوتے تھے، آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، قریش کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی کہتے تھے. سو ہی واز اے پروٹیکٹیو شیلڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کی جب ڈیتھ بیڈ کے مومنٹس تھے، یعنی جب ان کے انتقال کا وقت آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ آپ کسی طرح سے کلمہ پڑھ لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشنز کے الفاظ کے مفہوم آتے ہیں کہ آپ اپنے چچا سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ چچا جان آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں آخرت میں آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں. بیکاز اللہ کے رسول جانتے تھے نا کہ ان کو بھی صرف انہی لوگوں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے زندگیوں میں لا الہ الا اللہ کو اڈاپٹ کیا ہوگا. تو آپ کہتے رہے اپنے چچا سے کہ پلیز ایک دفعہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے تاکہ آخرت میں آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں. اسی مواقع کے اوپر آتا ہے، روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ ریکویسٹ کر رہے تھے اور حضرت ابو طالب کے اندر شاید وہ فیلنگز آ بھی رہی تھیں، اسی موقع کے اوپر یہ جو ہیڈ آف قریش تھے، یہ جو لیڈرز آف دا قریش تھے، یہ آ گئے اور انہوں نے ابو طالب کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اچھا ساری زندگی تم نے اپنے آبا کے مذہب پر گزاری ہے اور اب اس موقع پر اس کو چھوڑ دو گے. پوری زندگی تو قریش کا اور اپنے بنو ہاشم کے لینیج کا فائدہ اٹھایا، اپنے آبا و اجداد کے دین کا اور اس لائن کا فائدہ اٹھایا، اور اب اس وقت اس سٹیٹ پر آ کر ان سے تم جو ہے وہ دھوکہ دے جاؤ گے، ان کو دغا دے جاؤ گے. تو ایموشنل بلیک میل تھا، اسکالرز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب آخری موقع پر لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے. ورنہ آپ کے دل میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے دل میں اللہ کے رسول کی جتنی محبت تھی وہ اس موقع پر پڑھ جاتے. لیکن وہی بات کہ انسان بعض اوقات اپنی دنیا کی ایلیجنس کی وجہ سے رب کی ایلیجنس میں فیل ہو جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو ڈیسائیڈ دیٹ ویئر آر الٹیمیٹ ایلیجنس شوڈ گو. میری اصل وفاداری، میری اصل حمیت، میری اصل لائلٹی کس کے ساتھ ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت رنج کا موقع تھا. اگین اٹس اے ویری پینفل تھنگ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے چچا جو آپ سے محبت کرتے تھے اور سے آپ بہت محبت کرتے تھے، وہ اپنے آخری سانسوں میں کلمہ نہیں پڑھ سکے. اسی لیے آپ کو احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو سمجھتے ہوئے اللہ نے اپنے حبیب کو ایک سیمی گڈ نیوز دی تھی ابو طالب کے بارے میں، کہ ابو طالب نے کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں تو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو کچھ معاملہ تھا، محبت کا، خیال کا، سپورٹ کا، ان کو پروٹیکٹ کرنے کا، تو مخلوقات میں سب سے ہلکی سزا حضرت ابو طالب کو دی جائے گی. اس میں ایک پوائنٹ ہم سب کے لیے بڑا واضح ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جیسا محبت اور پروٹیکشن کا معاملہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن یاد رکھیں ان کو بھی رسول اللہ کی صرف محبت نے نہیں بچایا، یا ان کو بھی اللہ کے رسول سے صرف محبت نہیں بچائے گی. سو وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا دعویٰ، صرف آپ کی محبت میں نعت پڑھ لینا اور آپ کی سنتوں کو اور آپ کی حدیثوں کو ویلیو نہ کرنا، آپ کے احکامات کو جہاں کہ آپ کے احادیث میں فعل امر بھی آیا ہے ان کو اپنے پیروں تلے زندگی میں روندتے جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو لفٹ نہ کرانا، اور پھر یہ سمجھنا کہ صرف محبت کا دعویٰ کر کے ہم بہت آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت حاصل کر لیں گے، دین اٹس کمپلیٹلی دھوکا، اٹس اے ڈیلوژن، اٹس اے ٹریپ. اور ہمیں اپنی زندگی میں ہی اس ٹریپ سے باہر نکل آنا چاہیے. یاد